بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، آج انشاءاللہ ہم جو اسباق پہلے پڑھ چکے تھے ان کی کچھ دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فعل ماضی کے جو الفاظ ہیں ان کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ سامعین، ماضی کے جو 14 الفاظ ہم نے پڑھے تھے ان کا سب سے پہلے ہم اردو میں خاکہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ الفاظ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ ہم نے ماضی کے جو 14 الفاظ پڑھے تھے، پہلے 6 کا تعلق غائب کے ساتھ، پھر 6 کا تعلق حاضر کے ساتھ اور 2 کا تعلق متکلم کے ساتھ تھا۔ اور جو پہلے 6 غائب کے تھے، 3 مذکر اور 3 مؤنث، پھر 6 حاضر کے، 3 مذکر 3 مؤنث، اور واحد متکلم میں مرد عورت دونوں برابر ہوتے ہیں، تو ایک واحد متکلم اور دوسرا جمع متکلم۔ جمع متکلم کے اندر تثنیہ خود بخود آ گیا تھا۔ واضح رہے، ہم نے یہ بھی سبق میں پڑھا تھا کہ عربی زبان میں ایک کو واحد کہتے ہیں اور 2 کو تثنیہ اور 2 سے زیادہ کو جمع۔ تو عموماً یہ الفاظ استعمال ہوں گے واحد، تثنیہ، جمع، تو 1، 2 اور 2 سے زائد۔ تو ماضی کے جو 14 الفاظ تھے ان میں پہلا لفظ واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے لکھا، ان 2 مردوں نے لکھا، تثنیہ مذکر غائب، ان سب مردوں نے لکھا، جمع مذکر غائب۔ اس ایک عورت نے لکھا، واحد مؤنث غائب، ان 2 عورتوں نے لکھا، تثنیہ مؤنث غائب، ان سب عورتوں نے لکھا، جمع مؤنث غائب۔ تو یہ پہلے 6 الفاظ جن کا تعلق غائب کے ساتھ ہے۔ پھر 6 ہم نے پڑھے تھے، مثلاً تو نے لکھا، تو ایک مرد نے لکھا، تم 2 مردوں نے لکھا، تم سب مردوں نے لکھا، یعنی واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ تو ایک عورت نے لکھا، تم 2 عورتوں نے لکھا، تم سب عورتوں نے لکھا۔ تو واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ میں نے لکھا، واحد متکلم، مرد ہو یا عورت۔ ہم نے لکھا، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، تو جمع متکلم۔ تو یہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک خاکہ پیش آ گیا کہ اس ایک مرد نے لکھا، ان 2 مردوں نے لکھا، ان سب مردوں نے لکھا، اس ایک عورت نے لکھا، ان 2 عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے لکھا۔ تو ایک مرد نے لکھا، تم 2 مردوں نے لکھا، تم سب مردوں نے لکھا۔ تو ایک عورت نے لکھا، تم 2 عورتوں نے لکھا، تم سب عورتوں نے لکھا۔ میں نے لکھا، مرد ہو یا عورت، ہم نے لکھا، مرد ہو یا عورت۔ تو یہ 14 الفاظ۔ تو سامعین، ہم نے آج پہلا لفظ پڑھنا ہے ماضی کا، اور وہ جو پہلا لفظ ہم نے پڑھا تھا وہ کتبہ۔ کتبہ اس ایک مرد نے لکھا، واحد مذکر غائب۔ ہم نے اس کی علامت یہ پڑھی تھی کہ
اس لفظ کے آخر میں زبر ہوگی. شروع میں یہ درمیان کو نہیں دیکھنا، صرف آخر میں دیکھنا ہے کہ وہ زبر ہوگی. تو ہم نے ایک مثال قرآن مقدس سے یہ پیش کی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم تو میم کے اوپر زبر ہے، یہ واحد مذکر. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، سورۃ یوسف آیت نمبر 36. تو داخلہ لام کے اوپر زبر ہے تو یہ واحد مذکر غائب. تو واحد مذکر غائب کی جو علامت ہم نے یاد کرنی ہے وہ آخر میں زبر. اس کی چند مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے ترک، اس ایک مرد نے چھوڑا. فتح، اس ایک مرد نے کھولا. ذہب، وہ ایک مرد گیا. خرج، وہ ایک مرد نکلا. داخلہ، وہ ایک مرد داخل ہوا. شریبہ، اس ایک مرد نے پیا. جلسہ، وہ ایک مرد بیٹھا. سمع، اس ایک مرد نے سنا. تو الغرض سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کا جو پہلا لفظ ہوگا یعنی کتبہ، اس کی علامت ہم آخر میں دیکھیں گے کہ وہ زبر ہوگی. صرف زبر ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ اس کے بعد الف ہے، نہ اس کے بعد واو ہے، نہ اس کے بعد نون ہے، کچھ بھی علامتیں نہیں ہیں، تو صرف زبر ہے. تو ہم سمجھیں گے کہ یہ واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے. اور اس کی مثالیں ہم نے جیسا کہ عرض کی تھیں، ترکا، فتح، ذہبا. تو سب کے آخر میں، کاف کے آخر میں، ہا کے اوپر، با کے اوپر، جیم کے اوپر زبر ہے. تو زبر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے. تو سامعین، آج کے سبق میں سب سے پہلے وہ ماضی کے الفاظ کا خاکہ اردو میں یہ سب سے پہلے ہم بنا لیں گے، اس کے بعد پھر اگلے الفاظ سمجھنا آسان ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.